سب کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے. کچھ بے باک ہوتے ہیں, بول پڑتے ہیں, کچھ یہ کہ بول نہیں سکتے, آنسو بن کے بات چھلک پڑتی ہے. بس ایک دن بول پڑے, پھر بریلی کے امام بھی کہنے لگے ٹھیک ہے فتوے دیتے ہیں, حدود کھینچتے ہیں, پر دل کی دنیا کا کیا کریں, دل سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا, میں کیا کروں مجبور ہو گیا ہوں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا, جا پھر ہو گیا ہے پیار, جا پھر کیے ہیں ہم نے دل کے سجدے, جا پھر لگ گیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق. تشریف رکھتے بیٹھے رہے, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو. بھائی بیٹھ جائیں, آپ پیسے لے کے بیٹھ جائیں, آپ سمجھ نہیں رہے بات کو, سب بیٹھ جائیں. آپ بڑا اتنا خوبصورت ماحول ہے, تشریف. پھر دیکھیں ذرا, میں نے کہا کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب حد ہو گئی, یہ مولوی ہیں, یہ کسی کے مرید ہی نہیں ہوتے. تو اعلیٰ حضرت تو غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ, نہ اسے شعر نہ سمجھنا, یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو جس نے شعر کہنا تھا دیوان بنانا تھا تو بول گیا, نہ اس کو ضرورت نہیں ہے دیوان بنانے کی, اسے حاجت نہیں ہے, یہ مشاعروں میں جا کے داد امداد مانگنے والا آدمی نہیں ہے, یہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے, یہ سچ مچ کا پیار کرتا ہے غوث پاک سے. عمر بھر کہتے ہیں میں نے قدم نہیں کیے بغداد کی طرف, ان کو سچ مچ کا والہانہ پیار ہے اپنے شیخ سے, اور یہ درد سے کہتے ہیں, یہ تڑپ کے کہتے ہیں, یہ دل کی اندر کی گہرائی سے کہتے ہیں. چھوٹا موٹا آدمی بھی مبالغہ رائی نہیں کرتا, رکتا ہے, کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے, کہیں دنیا میں بدنام نہ ہو جاؤں. لیکن اتنا سچا پیار, خود اتنے بڑے ہو کر اتنی کھلی بات کہنے لگے وہ کوئی اور ہوں گے جن کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ پڑھ لکھ کے مرید نہیں ہوتے, ہم نیرے مرید نہیں ہوئے, ہمارا حال دیکھو, ہمارا حال محبت نے کر کیا دیا ہے, ہم تو حال سے بحال ہو کے کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ, اور پھر اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. او یارو یہ غلامی کا رنگ, یہ انداز, میں چونکہ کسان کا بیٹا ہوں تو تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے پہلی دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا. تو وہ جاتی دفعہ جو میری اماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا وقت نہ ضائع کرنا, غریبوں کو کبھی کبھی موقع ملتے ہیں, تو میری جب پہلی نظر پڑی تھی نا, تو وہ جن کی تو گئے ہوتے ہیں میلاد میں اور رمضان کی ٹکٹیں بک ہوتی ہیں, تو ان کا تو چلو حال کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا, پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا, اور پتہ نہیں کس درد اور کس شوق سے اور کس والہانہ پن سے وہ غریب پہنچتے ہیں. تو میں تو جب پہلی بار گیا تھا اور میں نے جب گنبد خضرا شریف کو پہلی نظر سے جھچکتے جھچکتے دیکھا تھا, تو میری تو اندر کی تسکین صرف فاضل بریلوی نے بجھائی تھی. میرا تو وہ جو اندر ولولہ تھا وہ میں نے اعلیٰ حضرت کا لہجہ مستعار لے کے اپنے اندر ٹھنڈک پیدا کی تھی. کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار. یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا, واللہ یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے. یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے, یہ سچ کہنے لگے لوگوں, یہ صرف ابو بکر صدیق کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف مولا علی کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف معراج سے لوٹنے والے دولہا کو دیکھ کر سیدنا بلال کا ہی دل بے قرار نہیں, یہ صرف حضرت سلمان فارسی جنہوں نے صدیوں بعد رخ دیکھا تھا صرف انہی کا دل بے قرار نہیں,
یہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ جب ہم نے دیکھا ہے نا، جب مسکینوں نے دیکھا ہے، غریبوں نے دیکھا ہے، تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ پیش نظر ہے وہ نوبہار، واللہ سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن اب بولے، کہنے لگے روکیے سر کو روکیے، ارے روکیے سر کو، ارے روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اور ساری زندگی انسان پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن کبھی 10 روپے استاد سے مل جائے نا، کاش آپ استاد والے سارے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کیا کہا ہے، تو پتا ہوتا۔ ساری زندگی مال آتا ہے انسان کو، لیکن شیخ سے جو 100 روپے کا نوٹ کبھی ملا ہوتا ہے نا، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان نے کھانے کھانے ہیں، ہم نے بھی زندگی میں مہنگے مہنگے ہوٹل دیکھے، پر وہ جو اماں چپاتیاں پکاتی تھی نا، اور پوچھیدہ سیدھا امی جی روٹی پک گئی ہے، تو وہ فرمان سان تو پیڑی لے کے میرے کول ہی آ جا، تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ولولہ ہوتا ہے، کچھ شکر ادا ہو نہیں سکتے، کچھ جگہوں پہ انسان شکریہ کا حق ادا کر نہیں سکتا، اس نے نوازا اتنا ہوتا ہے نا۔ تو جب استاد کا، شیخ کا، ماں باپ کے ساتھ یہ والہانہ پن ہے، تو جس کو ساری عزت ہی مدینے والے محبوب نے دی ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ کسی شاعر نے سادہ ترجمہ کیا تھا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میرے کالج کے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا، یار نوکری سے بڑے تھکے ہوئے ہیں، کچھ دن چلے نا ٹھنڈے علاقے میں سیر سپاٹا کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تو تھکا ہوگا، ہماری تو نوکری بڑی مزیدار ہے، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ جب سارا کچھ ملا دروازہ محبوب سے ہے نا، تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب ہم مدینے گئے نا، پھر سمجھ